بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ حق کو جھٹلایا تھا ان اہل مکہ سے پہلے قوم نوح، اہل رس اور سمود نے، اور جھٹلایا تھا عاد، فرعون اور قوم لوط نے، نیز یہ کہ ایک باشندوں اور تبا کی قوم نے، ان سب نے جھٹلایا تھا رسولوں کو، پس پورا ہو گیا ہمارا عذاب کا وعدہ۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 12 تا 14 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ناظرین، آج جمعۃ المبارک ہے، 24 شوال المکرم 1432 ہجری، 23 ستمبر سن 2011 ہے۔ آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرا دیتے ہیں، محترم سعید آسی صاحب، ڈپٹی ایڈیٹر روزنامہ نوائے وقت، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے۔ سعید صاحب السلام علیکم، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کافی عرصہ علیل رہے ہیں اور آپ کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ جی بہت مہربانی آپ کی، جی بڑی خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ میرے لیے واقعی ایک اطمینان کی بات ہے کہ جب میں ہاسپٹل میں تھا تو مجھے خبریں ملتی رہیں اپنے دوست احباب کی طرف سے، جس محبت شفقت کے ساتھ جس طرح انہوں نے دعائیں کی میری صحت یابی کے لیے، تو یہ تو ایک میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اللہ کا عذاب ہے اس قوم پہ جو نازل ہو رہا ہے مختلف شکلوں میں، کبھی ڈینگی کی شکل میں ہے، کبھی سیلابوں کی شکل میں، بم بلاسٹ ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں واقعی خدا کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یقیناً یہ آزمائش کی گھڑی ہے اس وقت، بالکل صحیح۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے پوری قوم جس طرح فکر مند ہے ملک کی سلامتی کے حوالے سے خاص طور پہ، اور جو صورتحال بن رہی ہے اس وقت، ایک افراتفری کی جو کیفیت نظر آتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ملک اور عوام کو محفوظ بنانے کے لیے خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یقیناً آج جمعۃ المبارک ہے، اور قوم تو پہلے ہی ظاہر ہے ہر جمعے پہ ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ خصوصی طور پر دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ میو ہسپتال میں ایڈمٹ رہے، وہاں پر کس طرح سے آپ نے وہاں پر پایا جو سہولیات مہیا کی جا رہی؟ دیکھیے جہاں تک ہاسپٹلز کا معاملہ ہے بہت کیئر کرتے ہیں، سچی بات ہے۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے ساتھ کوئی خصوصی برتاؤ کیا انہوں نے، میرا ایک عمومی مشاہدہ تھا وہاں کہ ہر مریض کے ساتھ وہ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن ان کی ایک اپنی مجبوری ہے۔ اب جس تعداد میں یعنی یہ ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہو کے لوگ ہسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں، تو ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، یعنی نہ وہاں اتنی سہولتیں ہیں، نہ اتنی زیادہ ادویات ہیں، نہ بیڈز ہیں، اس لیے وہ بھی مجبور ہے۔ تو اس مرض میں جو لوازمات ہیں نا، وہ ڈاکٹر اسد اسلم صاحب جو وائس چانسلر ہیں علامہ اقبال میڈیکل کالج کے، ان کا اپنا کہنا ہے، ان کا اپنا بیٹا بھی اس مرض کا شکار ہوا اور وہ میو ہسپتال میں ایڈمٹ رہا، تو ان کا اپنا کہنا ہے کہ اس علاج کا مرض جو بہترین مرض ہے، جو علاج ہے وہ ہاسپٹل میں ہی پاسبل ہے، گھر پہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب ہسپتالوں کی مجبوری ہے کہ وہ ہر ایک مریض کو نہیں رکھ سکتے وہاں، تو یہ زیادہ جو کیجویلٹیز ہو رہی ہیں نا، اس کی بیسک وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ گھروں میں ہوتے ہیں، پلیٹلیٹس جو ہیں ان کی تعداد کم ہوتے ہوتے جب بہت کم ہو جاتی ہے تو پھر ہسپتال انہیں ایڈمٹ کرتے ہیں۔ ایک لمٹ انہوں نے مقرر کی کہ 50,000 یا 40,000 جب پلیٹلیٹس ہو جائیں تو پھر وہ ایڈمٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ اصولی طور پہ چاہیے یہ کہ جیسے ہی ڈائیگنوز ہو جائے یہ ڈینگی کا مرض، اسی دن سے ہاسپٹل میں ایڈمیشن ہو جانی چاہیے، لیکن اب ٹریٹمنٹ شروع ہو جانی چاہیے۔ تو اس میں میرا خیال ہے حکومتوں کے، اب شہباز شریف صاحب نے بہت اچھا کیا ہے، بہت ایفرٹ کر رہے ہیں۔ اب کل انہوں نے گھر گھر جا کر بھی ایک آگاہی کی مہم شروع کی ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا اگر پہلے دن سے، جب یہ موسم شروع ہوا تھا، یہ برسات کا موسم، اسی وقت یہ انڈے دینا شروع ہوتے ہیں مچھر، تو اسی وقت اگر سدے باب کر لیا جاتا تو شاید اس حد تک اس مرض کے پھیلاؤ کی نوبت آتی۔ اللہ کرے کہ اب یہ ایک تجربہ ہوا، ایک جھٹکا لگا ہے، تو اگلے سال کوئی بہتر اقدامات کر لیے۔ بالکل، اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مکمل صحت یابی دے، تندرستی، تمام مریضوں کو بھی ہم دعا گوئے، اور آج خصوصی طور پر پوری قوم سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ وہ خصوصی طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو مشکلات ہیں، جو آفات ہیں، اس سے ہمیں نکالے۔ اور ڈینگی کے حوالے سے بات ہوئی ناظرین، ڈینگی کے حوالے سے خبر بھی ہے کہ لاہور میں ڈینگی سے مزید 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسکولوں میں ہاف بازو شرٹ اور نیکر پہننے پر پابندی، لیبارٹریاں 15 نومبر تک، ٹیسٹ فیس 90 روپے لیں، ہائی کورٹ کا حکم بھی آ گیا ہے۔ خبریں کہ نشتر کا عمر
آؤٹ فال کا سلیم، راج گڑھ کا زاہد، کوٹ لکھپت کی نسرین، کنول، حسن اور بوٹا دم توڑ گئے۔ جلال پور جٹا اور ڈیچی خان میں ہلاکتیں ہوئی ہیں 2 اور 6 لیبارٹریوں کے خلاف مقدمہ آج گھر گھر سپرے ہوگا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری اسکولوں میں شام کے وقت کھیلوں پر بھی پابندی لگا دی گئی اور شہباز شریف نے گھر گھر دورہ کیا، لوگوں کو ڈینگی مچھر سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر سے بھی آگاہ کیا۔ سعید آصف صاحب کی اجازت سے ہم پہلی ہماری لیڈ اسٹوری ہے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کو دھمکیاں دینے کا سلسلہ بڑی شدت کے ساتھ جاری ہے۔ پہلی خبر ہے کہ پاکستان افغانستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے، مولن کا پھر الزام، سرحدی علاقے سے کابل پر حملہ ممکن نہیں، پاک فوج۔ امریکی سینٹ کمیٹی نے پاکستانی فوجی امداد حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی سے مشروط کر دی۔ کابل میں امریکی سفارت خانے پر حملہ حقانی نیٹ ورک نے ISI کی مدد سے کیا، سربراہ امریکی افواج۔ حقانی نیٹ ورک ISI کا خفیہ ہاتھ ہے، پاکستان تشدد برآمد کر کے خطے میں باعزت مقام کھو رہا ہے اور اپنی داخلی سلامتی خطرے میں ڈال رہا ہے، امریکی فوج کو بچانے کے لیے کارروائی کریں گے، سینٹ پینل کو بیان۔ پیٹریاس نے شجاع پاشا کو بتا دیا، حملے برداشت نہیں کریں گے، پینیٹا۔ لاہور سے کابل تک دہشت گردی سے کوئی محفوظ نہیں، ہیلری۔ الزامات بے بنیاد ہیں، ترجمان پاک فوج۔ امریکی سینٹ کمیٹی نے $1 ارب امداد کی منظوری دے دی۔ اور دوسری جانب پاکستان، امریکہ، یورپی یونین سمیت 30 ممالک نے دہشت گردی کے خلاف ایک نیا گروپ بھی تشکیل دے دیا ہے۔ رحمان ملک صاحب نے جواب دیا ہے امریکی بیان کے بعد کہ حقانی نیٹ ورک کے ذریعے امریکہ کے خلاف پراکسی وار نہیں لڑ رہے، یہ دفتر خارجہ کا کہنا ہے۔ رحمان ملک صاحب کہتے ہیں کہ اپنی سرزمین پر امریکی بوٹ برداشت نہیں کریں گے، امریکی فوج کو یہاں زمینی آپریشن نہیں کرنے دیں گے۔ پاکستان میں ہر روز 9/11 ہو رہا ہے، کابل میں ہونے والے حملے میں ISI ملوث نہیں، یک طرفہ کارروائی سے امریکہ مخالف جذبات بھڑکیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ، ہم خود مختار ریاست ہیں، دھمکیوں سے مروب نہیں ہوں گے، امریکہ معلومات شیئر کرے، دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، احمد مختار۔ حقانی نیٹ ورک سے رابطوں کے الزامات بے بنیاد ہیں، ترجمان دفتر خارجہ۔ سعید آصف صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ جو معاملات ہیں پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے، وہ اب ایسا لگتا ہے کہ امریکہ پھر کوئی کارروائی کرنا چاہ رہا ہے پاکستان میں، جس طرح سے ایبٹ آباد میں آپریشن کیا گیا تھا، اور اب تو دھمکیاں جو ہیں وہ بالکل اس انداز سے دی جا رہی ہیں۔ پھر رحمان ملک صاحب کا بیان کہ ہم اپنی سرزمین پر امریکی بوٹ برداشت نہیں کریں گے، کس جانب جاتا دکھائی دیتے ہیں معاملات کو آپ؟ رحمان ملک صاحب کا بیان تو مذاق کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ابھی دیکھیے پچھلے ہفتے انہی حضرت نے امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت یہ طے پایا ہے، پہلے تعداد زیادہ تھی، شاید 1000 فوجیوں، وہ ٹرینر جو ہے، اب انہوں نے کہا ہے کہ کچھ 150 امریکن جو ٹرینرز ہیں وہ رہ سکتے ہیں۔ اب امریکی بوٹ چاہے 1 ہو، چاہے 150 ہو، چاہے 1000 ہو، ہے تو امریکی بوٹ ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی سرزمین پہ برداشت نہیں کریں گے، تو وہ تو امریکی بوٹ ہی ہے نا جن کو آپ اجازت دے رہے ہیں۔ تو اس میں احتشام صاحب سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پالیسی ہمارے حکمرانوں نے اختیار کی ہے اپنی مسلطوں مجبوریوں کے تحت امریکی احکام کی تعمیل کی، ڈوم اور کے تقاضے پورے کرنے کی، جب تک یہ عادت ترک نہیں کی جائے گی اس وقت تک بالکل ہم توقع نہیں رکھ سکتے کہ امریکہ اس طرح بالواسطہ یا براہ راست دھمکیوں سے گریز کرے گا۔ اس کے حوصلے تو ہم نے خود بلند کیے نا۔ تو اب یہ امریکہ کی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ایجنڈا ہے اس کا، اس کی گیم پلان کا حصہ ہے، جس طرح اس نے اپنے مفادات کی جنگ جب شروع کی تھی اس خطے میں، تو ٹارگٹ جو اس نے متعین کیے تھے، پاکستان اس میں صف اول میں شامل تھا۔ شروع دن سے یہ امریکہ کے ایجنڈے پر شامل ہے کہ پاکستان کو منتشر کرنا ہے، اس کو عدم استحکام کا شکار کرنا ہے، اور اسی کے تحت ایک ایجنڈے کے مخصوص مقاصد ہے۔ اندرونی حالات خراب کیے جاتے رہے۔ اور اب دیکھیے جس طرح اب ایک یعنی کہ وہ لزبن کانفرنس جو ہوئی تھی نیٹو سربراہوں کی، تو اس میں یہ جو شیڈول طے پایا تھا نیٹو فوجوں کی واپسی کا افغانستان سے، وہ ظاہر اب وہ پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ 2014 تک 2014 تک انہوں نے نکلنا ہے یا نہیں نکلنا، بہرحال ایک پروسیس انہوں نے شروع تو کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ اب پریشر بڑھانا چاہتے ہیں پاکستان پہ، تاکہ جو نیٹو فورسز کا کردار جو افغانستان میں تھا وہ اب
پاکستان کی افواج کو ایک سونپا سر آپ جائے۔ نہیں سمجھتے کہ امریکہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے؟ جس طرح سے ویتنام جنگ میں عبرتناک شکست امریکہ کا مقدر بنی تھی، اسی طرح افغانستان میں بھی عبرتناک شکست اس کا مقدر بالکل بن ناکام۔ چکی ہے، اور اپنی ناکامی دیکھیے چھپانے کے لیے صاحب، پاکستان پر الزام تراشی اگر شروع کر دی ناکام نہ ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ اسے ضرورت محسوس ہوتی افغانستان سے اپنی فوجیں نکالنے کا، کوئی پروگرام بنانے کی بھی۔ وہ تو یعنی کہ ایک جس عزم کے ساتھ، جن ارادوں کے ساتھ وہ افغانستان کی سرزمین پہ آیا تھا، وہ تو کچھ اور عزائم ہے نا۔ صحیح۔ وہ تو جو افغانستان کے جو قدرتی وسائل ہیں، اس کی زمین میں جو معدنیات ہیں، سونا ہے اور جو دوسری قیمتی اور دھاتیں ہیں، ان کا حصول اس کے پیش نظر تھا۔ تو اگر وہ اب نکل رہا ہے افغانستان سے تو اس وجہ سے کہ اب مزاحمت جو افغان باشندوں کی ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہو پا رہی۔ اب تو پاکستان کے اندر سر کارروائیوں کی بات کریں تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام جو ہے وہ ان کا ٹارگٹ ہے؟ جس طرح سے پہلے وہ بیانات دیتے رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ پہلے عراق، پھر افغانستان، اور اب سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی جانب ان کا رخ ہونے والا ہے۔ میں نے تو پہلے ہی عرض کیا کہ ان کا تو پہلے دن سے ایجنڈا پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کا ہے۔ تو اب اس میں تیزی اس لیے آئی ہے کہ بالکل انہیں آسان راستہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی مزاحمت نہیں ہمارے حکمرانوں کی طرف سے، ایون ہماری عسکری قیادتوں کی طرف سے۔ یہ میرا خیال ہے ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اتنی یعنی براہ راست دھمکیاں مل رہی ہیں امریکہ کی طرف سے، اس کا ٹھوس جواب دینے کی بجائے یہ ISI کے سربراہ کو وہاں بھجوا دیتے ہیں، بھیگی بلی بنا کر ان کے دربار میں حاضر کر دیتے ہیں کہ آپ ان سے وضاحتیں لے لیں، ہم کتنے آپ کے وفادار ہیں۔ تو جب یہ پالیسیاں ہم اختیار کریں گے تو پھر امریکہ کیوں کاٹھی نہیں ڈالے گا ہم پہ، کیوں سواری نہیں کرے گا جناب؟ بالکل صحیح، اور یہ رویہ جو ہے وہ اب ترک کرنا ہوگا، بھرپور جواب دینے کی جی ضرورت بالکل۔ ہے۔ اور اس میں یہ آپ نے یہ ایک خبر پڑھ کے بھی سنائی ہے کہ پاکستان، امریکہ، یورپی یونین میں 30 ممالک نے دہشت گردی کے خلاف نیا گروپ تشکیل، اس میں پاکستان شامل ہے۔ پاکستان بالکل شامل۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جو ملک ہمیں تہس نہس کرنے پہ تلا بیٹھا ہے، جو ہمیں مارنا چاہتا ہے، ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہتا ہے، آپ اس کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف ایک نیا اتحاد بنا رہے ہیں۔ پہلے اتنا نقصان آپ نے اٹھا لیا اس کے مفادات کی جنگ میں شریک ہو کے، اب اس اتحاد میں آپ شامل ہوں گے تو وہ تو آپ کو بطور اعلی کار استعمال کرے گا، اور اس کے رد عمل میں جو کچھ پھر یہاں ہونا ہے، اللہ حافظ اس ملک کا۔ جی پھر بالکل صحیح کہا آپ نے، اور بھرپور جواب دینے کی ضرورت ہے امریکہ کو، تاکہ اس کے ناپاک عزائم کو جو وہ منصوبے بنا رہا ہے ان کو روکا جا سکے۔ پاک فوج کی بات کرتے ہیں ناظرین، سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا چیف آف آرمی سٹاف نے۔ اس والے سے خبر ہے کہ ہر مشکل گھڑی میں قوم کی حفاظت اور مدد کے لیے تیار ہیں جنرل کیانی۔ ڈی جی رینجرز کو کراچی میں تاجروں کے لیے ہیلپ لائن کی ہدایت۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے بارے میں رپورٹ مرتب کی جا رہی ہے جو حکومت کو پیش کی جائے گی۔ فوجی جوان قوم کی خدمت کر کے اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔ سیم نالوں کا سروے بھی کرایا جائے گا۔ امید ہے متاثرین کی بحالی کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ سندھ کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا چیف آف آرمی سٹاف نے، اور اس موقع پر انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہر مشکل گھڑی میں قوم کی حفاظت اور مدد کے لیے تیار ہیں۔ اس بیان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور پاک فوج کی جو کاوشیں خاص طور پر سیلاب زدہ علاقوں میں، ایک بار پھر سعید آصف صاحب پورا سندھ جو ہے وہ تو ہے جی، بس بدقسمتی ہے۔ اور تو اس میں شاہ صاحب ظاہر پاک فوج کا جو کردار ہے وہ تو یقیناً مثالی رہا ہے۔ جب بھی کوئی افطار ٹوٹی ہے اس ملک پہ، چاہے جنگوں کی شکل میں ہو، قدرتی آفات کی شکل میں ہو، تو پاک فوج جو ہے ڈھال بنی ہے۔ آپ 2005 کا زلزلہ دیکھیے، سب سے پہلے یعنی نقصان بھی وہاں پاک فوج کا بہت ہوا، ایک پوری بریگیڈ وہاں مظفر آباد میں جو ان کی تھی وہ ختم ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد جو سیلاب لاسٹ ایئر کا تھا اس میں بھی پاک فوج کا نمایاں کردار ہے، اور یہ واقعی ایک ظاہر ہمارا ایک قومی ادارہ ہے تو اس کی ذمہ داریوں میں بھی شامل ہے، لیکن جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں وہ تو ہمارے حکمرانوں کی ہیں نا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک فلڈ کمیشن کی رپورٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اس پر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا، کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ابھی دیکھیے نا صاحب، یہی میں بات کر رہا ہوں کہ پچھلے سال جو سیلاب آیا تھا اس میں جو کمزوریاں رہ گئی تھیں حفاظتی انتظامات کے حوالے سے، انہیں چاہیے تھا کہ قابو پانے کی کوشش کرتے اس پہ، لیکن یہاں تو بات یہ ہے کہ لوٹ مار کا جس طرح بازار گرم ہے۔ اب جو امداد اکٹھی ہوئی پچھلے سال کے سیلاب زدگان کے لیے، وہ بھی اب یہ نواز شریف صاحب جب یہ گئے ہیں سندھ کے دورے پر تو انہوں نے انکشاف کیا ہے
کہ $2 ارب اس میں سے ابھی تک انہوں نے خرچ ہی نہیں کیا اپنے پاس رکھے ہوئے. وہ کس مقصد کے لیے آپ نے پاس رکھے ہوئے؟ ایک نئی افطار ٹوٹ پڑی ہے اور سیاستدانوں اور آپ کے پھر اپیل کر رہے ہیں وہ لوٹ جی مار کرنے میں ظاہر ہے مصروف ہیں. آپ دنیا سے پھر اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں امداد دے. تو دنیا تو جانتی ہے نا کہ پچھلی امداد کا کیا حشر ہوا ہے, تو وہ کیوں امداد دیں گے آپ کو؟ تو اس لیے اب دیکھیے اس میں سوچنے کی بات ہے. اور پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ پھر ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے گزشتہ سال ہوا تھا, وہ جاتے تھے جعلی میڈیکل کیمپس لگا دیے ظاہر ہے جعلی سیلاب متاثرین کیمپ لگا دیے. میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب وزیر اعظم صاحب کو بھی بیوقوف بنایا جا رہا ہے. بیوقوف وزیر اعظم صاحب نہیں بنتے, وہ دانشتہ, وہ قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ سارا جو ایک طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پرائم منسٹر کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ جعلی کیمپ ہے. سب کچھ انہیں پتا ہوتا ہے, سب کچھ مینیج ہوا ہوتا ہے. صحیح. یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں ہم دورہ کر رہے ہیں. باقی سب جال سازی ہے, سب یہ لیپا پوتی ہوتی ہے. صرف امداد حاصل کرنے کی خاطر یہ بتاتے ہیں کہ ہم دیکھیں یہ گہرے پانیوں میں بھی صدر صاحب جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دن گئے تھے, اس کے بعد پھر وہ لندن چلے گئے تھے اپنا طبی معائنہ کروانے کے لیے. تو اس میں جو اخلاق کا عنصر ہے, جو ایک درد مندی کا احساس ہے جو قوم کے لیے ہونا چاہیے حکمرانوں میں, وہ بالکل میاں صاحب بھی اس سے آری آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب بھرپور درد مندی کے ساتھ سندھ میں کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے بیانات کی حد تک تو بہت حوصلہ افزا بات ہے, لیکن اب جس طرح انہوں نے اپیل کی کہ یہ ثواب دیدی فنڈ حکومتوں کے انتہائی واضح کے ساتھ ہمیں ایک بریک کے لیے جانا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, نواز شریف صاحب کا بیان بھی شامل کریں گے اور آپ کی کال بھی شامل کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. نوائے وقت ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین ہمارا نمبر نوٹ فرما لیجیے, نمبر ہے 0423631269. میاں نواز شریف صاحب کا بیان شامل کرنا چاہوں گا کہ بے رحم احتساب کے بغیر کراچی کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. نواز شریف نئے الیکشن کرا دیے جائیں تو ملک انتشار سے بچ جائے گا. کراچی کا امن تباہ کرنے والے مجرم ہمارے سامنے ہیں, ان کے انکشاف کے بعد اب کس چیز کا انتظار ہے؟ حکومت 9 ارب روپے کے فنڈ سے میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے. فردوس عاشق اور شرجیل بیان بازی کے بجائے متاثرین کی مدد کریں. میاں صاحب نے نئے الیکشن کے حوالے سے کہا ہے کہ انتشار سے اگر بچانا ہے تو نئے الیکشن کرا دیں, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عسکری ونگ رکھنے والی جماعتوں پر پابندی لگا دی جائے. اس بیان کو آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں اور کتنی ضرورت ہے ملک میں ان حالات میں انتخابات کی؟ دیکھیے شام صاحب, میں تو یہ انتخابی سیاست تو ایک سیاست برائے سیاست میں سمجھتا ہوں اس کو. لیکن جہاں تک بات ہے وہاں کراچی کے حالات درست کرنے کی, یہ بالکل انہوں نے صحیح کہا نواز شریف صاحب نے کہ بے لاگ احتساب جب تک نہیں ہوگا اور یعنی کہ بغیر کسی لگی لپٹی کے وہاں کاروائی نہیں ہوگی جب تک, اس وقت تک کراچی کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے. اب دیکھیے یہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں, میں تو ان کو یعنی کہ یہ فریق نہیں, میں تو ان کو یعنی کہ شریک جرم سمجھتا ہوں. یہ 3 جو ہیں ایم کیو ایم, اے این پی اور پیپلز پارٹی, اب دیکھیں نا اب بھی اس وقت بھی ایک دوسرے کو تحفظ دینے کی پالیسی انہوں نے اختیار کر رکھی ہے. بیانات واپس لیے جا رہے ہیں, پھر الزامات لگائے جاتے ہیں, پھر وہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب یعنی کہ الطاف حسین صاحب نے وہ 6 گھنٹے کی تقریر میں جب الزام لگایا اے این پی پہ امریکن ڈالرز لینے کا, تو اس کے ایک ہفتے بعد پھر انہوں نے واپس لے لیا اور انہوں نے خیر مقدم کیے. اگر وہ بیان حقیقت پر مبنی ہے تو پھر نہ انہیں واپس لینا چاہیے تھا اور نہ اے این پی کو کوئی ایسی مفاہمانہ پالیسی. اور ابھی تک ذوالفقار مرزا صاحب کے الزامات کا کسی نے بھی جواب نہیں دیا ہے. کہ پیپلز پارٹی اب ٹال گئے ہیں, لیکن اس کا جواب نہیں دیا. اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے یعنی کہ جتنے بھی سنگین الزامات لگے ذوالفقار مرزا کی طرف سے ایم کیو ایم پر, ان کو پی گئی پیپلز پارٹی. سر آپ کی اجازت سے ہم پہلے کالر شامل کرنا چاہیں گے. گلزار صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر, فرمائیے گا آپ. سر وہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے یہ حکمران اور سیاستدان, یہ دکانیں لگ چکی ہیں ہماری وہ ملک میں, منڈی بن چکی ہے, یعنی کہ یہ سیلاب اور ڈینگی وغیرہ. اب یہ نیا بازار گرم ہو گیا ڈینگی کا. سیلاب کے جو صورتحال ہے, پچھلے سال آپ نے دیکھا کتنے حالات خراب ہوئے تھے, تو یہ سیم نالے پہلے ٹھیک نہیں کر سکتے تھے, ان کو پتا تھا. اب بھی بڑے زمیندار جو ہیں وہ چھوٹوں کو مارنے کی کوشش میں ہیں. اس بارے میں آپ ذرا
ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ جی گلزار صاحب اپنے کال کے. سلیم صاحب کی کال بھی شامل کریں گے سیالکوٹ سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے گا سلیم صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ جی سیالکوٹ سے سلیم شیروانی بات کر رہا ہوں. جی سر بات یہ ہے کہ ہم جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں شہباز صاحب، ان کی جو کچھ لاہور میں کر رہے ہیں، جو ترقیاتی کام کر رہے ہیں اور ڈینگی کے خلاف اور دوسرے جرائم کے خلاف جو اقدام اٹھا رہے ہیں، ان کے بھرپور ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. لیکن میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے وہ ایسی اینک پہنے جن کو لاہور سے دوسرے شہر بھی نظر آ جائیں. اب میں آپ سیالکوٹ میں بتا رہا ہوں کہ سیالکوٹ میں یہ کہ کوئی ڈینگی کے سلسلے میں کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا جا رہا. جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر آپ کو نظر آئیں گے، سڑکیں ٹوٹی پر اس میں پانی کھڑا نظر آئے گا، لیکن اس طرف کو کیوں توجہ نہیں دے رہے؟ خاص لاہور کو کیوں انہوں نے؟ تھینک یو ویری مچ سلیم صاحب. ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ لاہور کے علاوہ پنجاب کے دیگر علاقوں میں، فیصل آباد سے بھی اطلاعات ہیں، اور بھی علاقوں میں ڈینگی پھیلتا جا رہا ہے، لیکن انتظامات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ صرف لاہور پہ توجہ دی جا رہی ہے. سلیم صاحب کا یہ کہنا تھا کہ دیگر علاقوں میں، شہروں میں توجہ کسی حد تک تاثر درست بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو یہ وبا پھیلی وہ پھیلی بھی لاہور میں ہی ہے، اور یہاں سے شفٹ ہوئی ہے. اگر دوسرے شہروں میں گئی ہے نا، یہاں سے جو لوگ ٹریول کر کے دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تو وہاں پھیلی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی جواز نہیں میں پیش کرتا کہ صرف لاہور پر توجہ دی جائے. اس وجہ سے دوسرے شہروں پر بھی اسی طرح توجہ دی جانی چاہیے. جو ظاہر ہے وہاں کی جو مینجمنٹ ہے، وہاں کی مینجمنٹ ہے، وہاں بھی ایم پی اے ایم این اے موجود ہیں، ان سب کو اپنے شہر کی صفائی ستھرائی کی طرف توجہ ضرور دینی چاہیے. ہر ایم پی اے کو چاہیے کہ وہ اپنے حلقے میں خصوصی طور پر آگے آئے، عوام کو بنیادی ذمہ داری میں شامل ہے. عوام انہیں منتخب کر کے اگر اقتدار کے ایوانوں میں لاتے ہیں تو یہی ہوتا ہے نا کہ ان کے جو بیسک ضروریات پوری ہوں، ان کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہوں، اور جو صحت سے متعلق معاملات ہیں، تعلیم سے متعلق جو معاملات ہیں، روزگار روٹی روزگار کے جو معاملات ہیں وہ سیٹل کیے جائیں. بالکل صحیح. یہ یعنی کہ مقامی سطح پر. اور اس کے لیے میں یہ ایک دردمندانہ میں اپیل کروں گا وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ یہ لوکل باڈی سسٹم جو ہے، چاہے اس میں جو بھی کباتے ہیں، جو بھی تھا، اس میں اصلاح کر لی جائے، لیکن اس سسٹم کا بیڑا غرق نہ کیا جائے، یہ چیپٹر کلوز نہ کیا جائے. بالکل بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں. اس میں ایک تو موٹیویشن ہوگی عوام کی، تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنی گلی محلوں میں جا کے کونسلر کو، ناظم کو پکڑ سکے، اس سے جو ہے وہ کام بالکل صحیح. یہ جس طرح انہوں نے شکایت کی ہے، میرے خیال اس کی نوبت نہیں آئے گی. مقامی سطح پر بھی ایسے مسائل. لال دین صاحب کی کال ہمارے شامل کرنا چاہیں گے، شکارپور سے ہیں. السلام علیکم جی. سر السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. فرمائیے گا لال دین صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ ہاں سر، میں شکارپور سے بول رہا ہوں سر. جی فرمائیے. جی پوچھیے، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے. اور اشتیاق صاحب ہیں ہمارے ساتھ اب ملتان سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اشتیاق صاحب. سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر ایم کیو ایم کے کراچی کے حالات کے متعلق بات ہو رہی تھی، یہ جو اپنا سپریم کورٹ نے جو آج خود نوٹس لیا ہے، اس کے مطابق اگر ایم کیو ایم عسکری ونگ رکھتی ہے یا وہ انوالو ہے، اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے تو کورٹ کو کیا یہ نہیں چاہیے کہ اس کو بین کر دیا جائے بھی، تاکہ نیکسٹ ٹائم میں ایسے حالات جنریٹ نہ ہوں. اور دوسری گزارش یہ سندھ کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گا کہ پنجاب صوبہ سرحد، صوبہ بلوچستان، انڈیا تمام کے پاس جب اوور فلو پانی ہوتا ہے تو وہ آلموسٹ سندھ میں آتا ہے. تو سندھ کے ہی جو وڈیرے ہیں یا سندھ کے جو سیاستدان ہیں وہ سب سے زیادہ ڈیم بنانے کی مخالفت کرتے ہیں. یہ میڈیا کو چاہیے کہ سندھ کے عوام کو اتنا وہ بیداری اس میں لائے، اتنا شعور دے، تاکہ وہ لوگ سمجھیں کہ ہم پانی میں تو غرق ہو رہے ہیں لیکن ڈیم بنانے میں ہم سب سے زیادہ مخالفت کر رہے ہیں. رائٹ، ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. مصطفیٰ صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. میں یہ عرض کروں گا ڈینگی سے متعلق کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے، وہ ہر جگہ ہر اشتہار میں تصویر ان کی آنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی جگہ اگر کوئی ریناؤن ڈاکٹرز آئیں جو ڈینگی کے ایکسپرٹ ہیں تو لوگوں کو ان سے زیادہ کانفیڈنس ہوگا. یہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کی ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سپرے وغیرہ اتنا ایکسپینسو یہ پروپوزیشن ہے، ایک عام آدمی، اوسط طبقے کا غریب آدمی، سفید پوش، یہ سپرے افورڈ نہیں کر سکتا. 1000 کے سپرے روز کرے گا. لوگوں کو ترکیب دی جائے اور ایکسپرٹس بیٹھیں، حکمہ حکیم بھی بیٹھیں، ہوموپیتھ بھی، اور ایک کامن کوئی چیزیں ایسی ان ایکسپینسو لائیں. تلسی کا جیسے پودا ہے، اب یہ گھروں میں لگائیں. آپ کہہ رہے ہیں جی گملے اتار دیں. گملے
فونا اینڈ فلورا پارک ایک نیڈ ہوتی ہے ایک انوائرمنٹ کی. آپ ایکسپرٹس کو بلائیں, سارے ایکسپرٹ بن گئے ہیں. یہ تلسی کے ساتھ ساتھ نیاز بو کے پودے کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی لگائیں. نیاز بو بالکل علیحدہ چیز ہے, تلسی علیحدہ ہے, پودینہ ہے, پیاز ہے, ایسی ریپیلنٹ چاہیے گھروں میں. یہ چیزیں جیسے یہ پیاز کے چھلکے پھینک دیتے ہیں لوگ, تھوم کے, لہسن کے, ان کو جلائیں سپرے کی جگہ, اس کی دھونی دیں. رائٹ جی, تھینک یو ویری مچ مصطفیٰ صاحب, بہت شکریہ. ابھی ہم اس پر بات کرتے ہیں جی, کیا کرنا چاہیے, کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے. شہباز شریف صاحب کیا اپنی تشہیری مہم چلا رہے ہیں ملتان سے, جن صاحب نے کال کی نا MQM کے حوالے سے کہ وہ سپریم کورٹ پابندی کیوں نہیں عائد کر دیتی, تو اس میں ایک پروسیجر ہوتا ہے, وہ میں بتانا چاہتا ہوں. یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے پابندی عائد کرنا از خود. صحیح. اس میں باقاعدہ ریفرنس دائر ہوتا ہے, اور وہ ریفرنس حکومت یعنی صدر کی طرف سے دائر ہوتا ہے. اب دیکھیے یہ ایوب کے دور نا, بھٹو صاحب کے دور میں نیشنل عوامی پارٹی نیب پہ جب پابندی لگی تو وہ بھی ریفرنس دائر ہوا تھا باقاعدہ صدر صاحب کی طرف سے, سپریم کورٹ میں دائر ہوا تھا, اور اس ریفرنس پہ کارروائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے پابندی عائد کی تھی. اس کے بعد پھر یہ ANP مارج وجود میں آئی تھی, نیب پر پابندی. اسی وجہ سے اسی طرح میں تو پہلے پابندی لگ چکی ہے. وہ اب سپریم کورٹ میں تو آلریڈی کیس چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا انتظار کیا جائے, ڈیٹیل ججمنٹ ابھی آنی ہے. تو جتنا مواد اس وقت اکٹھا ہو چکا ہے, میں نہیں کہتا کہ صرف MQM ہے, دوسری جماعتوں کے بارے میں بھی جن کے بھی عسکری ونگ سامنے آ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے حکومت کو خود جو ہے نا, اور یہی اصل آزمائش یہی ہے کہ حکومت کیا اپنی پارٹی میں بھی اگر عسکری ونگ ہے, جو امن کمیٹی کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے, تو کیا اس پر بھی کوئی ایکشن لینے کا عوامی نیشنل پارٹی کے بھی ٹارگٹ کلرز ظاہر ہے, سب کے زیادہ تر ٹارگٹ کلر جو ہے وہ MQM کے پکڑے گئے. اسی لیے یہ ہے نا کہ یہاں مصلحتوں سے جب کام لیا جائے گا تو پھر اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں. ٹھیک. اس لیے مصلحتوں سے باہر نکل کر بے لاگ کارروائی ہونی چاہیے, اس کے بغیر جو ہے یہ معاملات نہیں سدھر سکتے. اب مصطفیٰ صاحب نے جو بات کی یہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے, وہ دیکھیے اس میں انہوں نے کہا کہ وہ ڈاکٹر ہیں, تو ڈاکٹر تو ظاہر ہے سری لنکا کی جو ٹیم ہے وہ مستند کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے نا, وہ اپنے تجربات لے کر یہاں آئے, تو وہ بھی ساتھ چل رہے ہیں ان کے. الگ سے بھی وہ اپنا سروے کرتے ہیں, چیف منسٹر کے ساتھ بھی ان کی میٹنگوں میں بھی وہ شریک ہوتے ہیں, تو اچھے مشورے دے رہے ہیں وہ. تو میرا خیال ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر ان کی انفارمیشن کی بنیاد پہ, ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر چیف منسٹر لوگوں میں اویئرنیس کی ایک مہم چلا رہے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ ہر بات میں ہمیں سیاست کا پہلو نہیں ڈھونڈنا چاہیے. ڈیم کے حوالے سے بھی ہمارے کالر نے کہا کہ ہمارے جو سندھ کے وہ تو ظاہر ہے جی, وہ تو ظاہر ہے, وہ تو پچھلی بار بھی جب سیلاب آیا تھا تو اسی پروگرام میں ہم یہی عرض کرتے رہے کہ یہی اب احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ڈیم بنا ہوتا, خاص طور پہ کالا باغ ڈیم بنا ہوتا, تو شاید اتنی تباہ کاریاں نہ ہوتی. تو میرا خیال ہے اب بھی ایک قومی جذبے کے تحت سندھی عوام کو سوچنا چاہیے کہ اگر انڈیا کی طرف سے چھوڑا گیا پانی ہمیں تباہ کر رہے, اور اس کی طرف سے بند کیا جانے والا پانی ہمیں خشک سالی کا شکار کر کے ہمیں تباہی کی جانب دھکیلتا ہے, تو پھر ہمیں بھی کوئی تدبیر سوچنی چاہیے. اس کا متبادل ظاہر ہے یہ ڈیمز ہی ہیں. آپ کالا باغ ڈیم, یہ اچھی بات ہے کہ 2 دن پہلے یہ گورنر پنجاب سردار لطیف کھوسہ صاحب نے جو ایک حوصلہ افزا بیان دیا تھا کالا باغ ڈیم کے حوالے سے, میرا خیال ہے شاید یہ حکمران پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے کہ اپنے گورنروں کو انہوں نے اس کام پہ لگا لیا ہے کہ چونکہ ایک جذبات ہیں کالا باغ ڈیم کے حوالے سے پنجاب میں, تو وہ اس سائیڈ کو جو ہے وہ گورنر اپنے گورنرز کے ذریعے, گورنر پنجاب کے گورنر ہی جو ہے وہ اس طرح کے بیان ہیں, پہلے پنجاب کے گورنر بھی اس طرح سے دیکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ چاہے بے شک وہ سیاست کرے, بے شک وہ سیاست کرے, لیکن پیش رفت تو کرے, پیش رفت کرنی چاہیے. اور ناظرین ہمارے جو معزز کالر جنہوں نے کال کیا ہم ان کے شکر گزار ہیں, جن کی کال شامل نہیں کر سکے ان سے معذرت بڑھیں گے. نوائے وقت کالم کی جانب. ناظرین آج کا کالم فکر و خیال لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب کا کالم ہم نے منتخب کیا ہے. آج انہوں نے لکھا ہے اسرائیل کی اسٹریٹجک سیکیورٹی سردردیاں. لکھتے ہیں کہ اگرچہ اسرائیل کا شمار معاشی لحاظ سے دنیا کے خوشحال ممالک میں ہوتا ہے, اس کی 77 لاکھ آبادی میں سے 18 لاکھ یا تقریباً 25% لوگ غربت کی حد سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں. دکھ کی بات ہے کہ تقریباً سارے غریب لوگ وہ عرب ہیں جو اسرائیلی شہری ہیں. اسرائیل ایک شہری آبادیوں کا ملک ہے جس کے 92% لوگ ملک کے کل 78
چھوٹے بڑے شہروں میں بستے ہیں۔ دیہاتوں اور شہروں کے غریب علاقوں میں بسنے والی عرب آبادی کے 5 لاکھ خاندانوں کے لیے کوئی سیوریج سسٹم نہیں، لیکن یہودی آبادی تقریباً 99% یعنی 99% خوشحال ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ٹیلی لائن پر ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو آپ اپنے کالم کے حوالے سے بتائیے گا کہ اسرائیل کی اسٹریٹجک سیکیورٹی اور سردردیاں، اس حوالے سے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، اور یہ بھی جاننا چاہیں گے جو فلسطین کی جانب سے قرارداد جاری ہے اقوام متحدہ میں، اس کی مخالفت بھی ہو رہی ہے، کچھ اس پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، یہ جو کالم ہے نا، بیسیکلی یہ اسٹریٹجک سیکیورٹی کنسرنز جو ہیں اسرائیل کے، ان پہ ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا اس تھوڑے سے ٹائم میں کہ پوری دنیا میں آج جو ایک ٹوٹل طوفان آیا ہوا ہے، یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، خصوصاً ہمارے ساؤتھ ایشیا میں 9/11 کا واقعہ ہوا، سب کچھ یہ جو ویسٹرن دانشور ہیں، مثلا ایرک ایس مورگلس جو کہ تقریباً 27 سال سے صحافت کر رہا ہے اور افغانستان، مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا کو کور کر رہا ہے اور امریکن ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ یہ 9/11 کی بنیادی جڑ بھی امریکہ کی مڈل ایسٹ کی پالیسی ہے، اور مڈل ایسٹ کی پالیسی میں ان کا محور اسرائیل ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ ابھی چونکہ ورید ہے کہ امریکہ کا ڈکلائن ہے تھوڑا، اور پھر یہ ایک عرب سپرنگ ہے اور اس کی وجہ سے ان کو پریشانی ہے۔ ساتھ ہی یہ جو آپ نے سلامتی کونسل کی بات کی، جنرل اسمبلی کے اندر وہ فلسطینینز نے اپنا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ہمیں اب ایک ریکگنائز کیا جائے۔ ابھی اس کے اوپر یورپ بٹا ہوا ہے اور یہ ویسٹرن پاورز نہیں چاہتی کہ اس پہ ووٹنگ ہو، چونکہ ووٹنگ ہو تو ان کا پول کھل جائے گا، تو اس لیے ایک بہت ان کے لیے پریشانی ہے اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ ہو، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ اور اس لیے ابھی اسرائیل کو اسپیشلی ترکی کی طرف سے، کہ ترکی کی رویہ بدل رہا ہے، ایک سیکولر ترکی اسلامی رنگ میں رنگا جا رہا ہے، ایران کی طرف سے، اور یہ ایجپٹ میں جو کچھ ہوا، جو سیریا میں ہو رہا ہے، یا جو جارڈن کے اندر ہو رہا ہے، یہ ماحول ان کو سوٹ کرتا تھا، تو یہ میں نے کالم اس پہ لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، اب ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں امریکہ کی جانب سے پاکستان کو خاص طور پر، اور ملن صاحب یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں پاکستان دہشت گردی کرا رہا ہے، حقانی نیٹ ورک کی سرپرستی ISI کر رہی ہے، الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری ہے، اس پر بھی کچھ فرمائیے گا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، مائک ملن جو ہے یہ آج سے کوئی چند دن بعد ریٹائر ہو رہے ہیں 30 ستمبر کو، اور ان کی موجودگی میں امریکہ کو شکست ہوئی ہے، تو یہ ایک شکست خوردہ فوجی جرنیل کی ہرزہ سرائی ہے، جو کہ وہ پاکستان کو بلیم کر کے ایک اپنے آپ کو سرخرو کرنے کی کوشش کی۔ ان کی باڈی لینگویج، ان کے چہرے کا ایکسپریشن دیکھیں، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ کسی ملک کا ایک فوجی کمانڈر ایک اپنے اتحادی گورنمنٹ کے اوپر یہ بلیم لائے، اور پھر اسپیشلی فوکس آرمی اور ISI پہ وہ کر رہے ہیں۔ یہ تو 10 سالوں کے اندر آپ کچھ نہیں کر سکے، ہر جگہ پہ اٹیک ہوئے، آپ کے کوسٹ میں CIA کے اڈے پہ اندر جا کے انہوں نے اٹیک کیا ہے، آپ کس کو بلیم کریں گے؟ اور پھر حقانی گروپ نے، سراج الدین حقانی وغیرہ نے کہا ہے کہ ہمارے لیے تو کھلی فضا افغانستان ہے، کیوں ہمیں پاکستان کے اندر تو نہیں؟ افغانستان میں ابھی جو ایریاز ان کے کنٹرول میں وہ سکڑتے جا رہے ہیں اور لوگ وہ ایریاز بڑھتے جا رہے ہیں، تو ہم ادھر کیوں جائیں گے؟ تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا ہی غیر سفارتی اور بڑا ہی عجیب و غریب انہوں نے کل بیان دیا ہے، اور ان کے ڈیفنس سیکرٹری بھی دھمکی دے رہے ہیں اندر آئیں گے، وہ پاکستان کو عراق نہ سمجھیں اور اندر آنے کی غلطی نہ کریں۔ سر، جواب کیا دینا چاہیے؟ رحمان ملک صاحب کہتے ہیں اپنی سرزمین پر امریکی بوٹ برداشت نہیں کریں گے، تو یہ تمام صورتحال ہے، پاشا صاحب بھی وہاں پر گئے ہیں وضاحت کے لیے، اس تمام صورتحال میں پاکستان کی سیاسی قیادت اور مسلح افواج کی جانب سے کیا جواب جانا چاہیے، میسج کیا کنوے ہونا چاہیے امریکہ کو؟ دیکھیں، پہلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جہاں ہم امریکہ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ ان کی یہ لینگویج غیر پارلیمانی ہے اور غلط ہے، اور بین الاقوامی برادری میں یہ نہیں ہوتا، اور وہ غلط کر رہے ہیں اور وہ اپنی شکست کو چھپا رہے ہیں، وہاں ہمیں یہ بھی کہنا ہے کہ 10 سال میں ہماری فارن پالیسی ٹوٹل فیل ہوئی ہے، اور ہم نے سب کچھ کرنے کے بعد، ساری قربانیاں دینے کے بعد، آرمی ٹو آرمی میٹنگ ہو رہی ہے، انٹیلیجنس ٹو انٹیلیجنس ہو رہی ہے، فارن منسٹر بھی ان کو مل رہی ہے، اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم ان سے گالیاں سن رہے ہیں، تو پارلیمنٹ کے اندر حکومت سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آفٹر آل آپ سب کچھ ہمیں لالی پاپ دیتے پوری قوم کو،
تو یہ ایک فارن پالیسی کے اوپر بھی اسپرشن ہے اور حکومت کے اوپر بھی اسپرشن ہے کہ ایک اتنا عام اتحادی جس کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے. تو ہمیں سفارتی سطح کے اوپر ہی یہ گیپس برج کرنے چاہیے, اپنے دوستوں کو اس کے اندر ڈالنا چاہیے, ان کے ڈاؤٹس کو ریموو کرنا چاہیے, اور پوری دنیا میں یہ کہنا چاہیے کہ یہ چونکہ ہار چکے ہیں اور ان کے آگے الیکشن آئے ہوئے ہیں اور یہ ابھی سارا بلیم پاکستان کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ 10 سال کی ان کی شکست یہاں بھی, عراق میں بھی, اور پوری ان کی اکنامک ریسیشن کا پاکستان تو ذمہ دار نہیں, ہمیں تو انہوں نے خود تباہ کر دی. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب. اور ناظرین, فکر و خیال کے عنوان سے کالم آج اسرائیل کی اسٹریٹجک سیکورٹی سردردیاں, ضرور پڑھیے گا, انتہائی اہمیت کا حامل آپ بڑھیں گے. آج کے نوائے وقت اداریے کی جانب. ناظرین, آج کا نوائے وقت اداریہ بھی پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے ہے. اوباما انتظامیہ کا پاکستان کو نیا الٹیمیٹم اور امریکی سینٹ کمیٹی کی امداد بند کرنے کی دھمکی. اب مصلحتیں چھوڑیں اور قومی مفادات کے تقاضے نبھائیں. اوباما انتظامیہ نے پاکستان کو نیا الٹیمیٹم دیا ہے جس میں کہا گیا کہ وہ حقانی نیٹ ورک سمیت تمام دہشت گرد تنظیموں سے تعلقات ختم کرے, ان کے خاتمے میں مدد کرے. بصورت دیگر امریکہ خود یک طرفہ کارروائی کرے گا. اس سلسلے میں امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے امریکی حکام کے حوالے سے اپنی خصوصی رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکی حکام گزشتہ دنوں پاکستانی حکام کے ساتھ اعلیٰ سطح پر ہونے والی ملاقاتوں میں پاکستان کو یہ واضح پیغام دے چکے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف اس کے اقدامات غیر مؤثر ثابت ہو رہے ہیں. آخری لائنز ہیں کہ اب تک کے امریکی طرز عمل سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ ہماری حکومتی اور عسکری قیادتیں چاہے جتنے بھی امریکی ناز نخرے اٹھاتے اور اس کے ڈوم اور کے تقاضے نبھاتی رہیں, اسے نہ ہمارے کردار پر اعتبار آئے گا نہ وہ ہماری کارکردگی سے مطمئن ہوگا. اور اس پر مزید گفتگو ہم کریں گے محترم سعید آصف صاحب سے. آپ نے جنرل صاحب کی بھی گفتگو ملاحظہ فرمائی اور اداریہ کے حوالے سے بھی آپ کی رائے جانیں. اس میں سب سے پہلے تو میں جنرل قیوم صاحب کی اس بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا جو انہوں نے فرمایا مائک مولن کے حوالے سے کہ وہ چونکہ ریٹائر ہو رہے ہیں 30 ستمبر کو, تو ان کی یعنی کہ قیادت کے دوران ہی شکست کا سامنا کرنا پڑا افغان وار میں امریکہ کو, تو وہ اپنی خجالت مٹانے کے لیے انہوں نے شاید یہ بیان دیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف رویہ مائک مولن کی حد تک نہیں ہے. صحیح, جتنا بھی دیکھ لیں آپ اوپر سے نیچے تک جو واشنگٹن انتظامیہ ہے, جو امریکی حکام ہیں, ان سب کا رویہ پاکستان کے بارے میں ایک جیسا ہی ہے. ابھی آپ دیکھیے ہماری یہ فورم منسٹر ہنا روبانی خار صاحبہ جب امریکہ گئی ہیں یو این جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے, تو ہلیری کلنٹن سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی رویہ اختیار کیا تھا ہنا روبانی کے ساتھ. صحیح, بالکل سیم لہجہ, تقریباً ایک جیسے الفاظ, جو الزامات حکمانہ حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے خاص طور پر. اسی طرح یہ جو امریکہ کے وزیر دفاع ہیں پنیٹا صاحب, ان کا سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں, وہ بھی سی آئی اے چیف بھی رہ چکے, اور جو موجودہ سی آئی اے چیف ہیں پیٹریاس صاحب جن سے شجاع پادشاہ صاحب نے جا کے ملاقات کی, ان کا بھی آپ دیکھ لیں سٹیٹمنٹ دیکھ لیں, بالکل ایک ہی, یعنی آپ ایسا سمجھ لیں کہ ایک یہ پلے ریکارڈ ہے جو بج رہا ہے, زبانیں مختلف ہیں, چہرے الگ الگ ہیں, لہجہ ایک ہی ہے, اور اس میں ظاہر یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قصور صرف کوتاہیاں کمزوریاں جو صرف ہماری ہیں. اگر ہمارا رویہ ان کے ساتھ ایسا ہو جائے, قرار دیا جاتا ہے, لیکن پارلیمنٹ کی وقت کیا ہے ہمارے سیاستدانوں کی نظر میں؟ وہ تو ایک ربر سٹیمپ سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. بات یہی ہے نا کہ جب تک ہمارے حکمران میں خود غیرت کی چنگاری نہیں سلگے گی, جب تک خود انہیں ملک کی سلامتی کے تحفظ کا احساس نہیں ہوگا, اور اس کی بنیاد پر وہ جب تک اپنی پالیسیاں قومی پالیسیوں قومی مفادات کے حساب سے تبدیل نہیں کریں گے, اس وقت تک ہمارا یہی اشر ہوتا رہے گا, ہمارے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا. تو نوائے کے ادارے میں اسی بات کو ایجیٹیٹ کیا گیا ہے. سر آخر میں ہم بات کرنا چاہیں گے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے. ایک خبر بھی ہے اور انتہائی اہم خبر ہے کہ 1 سال مکمل ہو گیا ناظرین ڈاکٹر عافیہ کو قید ہوئے امریکہ میں. بغیر گھڑی کوٹری میں بر وقت نماز پڑھنے والی عافیہ صدیقی کی قید کا 1 سال مکمل. عافیہ کو 6 فٹ لمبی اور چوڑے ہاؤس آف ہارر میں رکھا گیا ہے. قرآن پاک چھین لیا گیا. والدہ عصمت صدیقی, صرف ایک فون کال پر عافیہ کے $4,700 کاٹ دیے گئے. فوزیہ صدیقی بہت یاد کرتے ہیں بیٹا اور بیٹی کی خصوصی گفتگو نوائے وقت کے ساتھ. 1 سال مکمل ہو گیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی, ابھی تک ہمارے حکمران امریکی کیسے بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑی یہ بے حسی, اس سے زیادہ
اب یہ چیمپئن بنتے ہیں انسانی حقوق کے علم بردار بنتے ہیں، یہ نام نہاد جو ہے، تو کیا ایک نہتی عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا انہوں نے یہ پچھلے 5-6 سال سے بیچاری، جس طرح یہ امریکہ کی عقوبت خانوں میں، جیلوں میں جس طرح اس کے ساتھ یعنی کہ ذلت آمیز انسانیت سے سلوک ہوا، اور اس کے بعد جو امریکن عدالت جو ہے، ٹرائل کورٹ جو ہے، اس نے جتنی وحشیانہ سزائیں دی، میرا خیال ہے یہ انسانیت سے بھی عاری نظر آتا ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے ہمارے اپنے حکمرانوں کی بھی بے حسی ہے اس میں، کہ انہوں نے نہ وہاں کیس پلیڈ کیا، نہ ایفرٹ کی کہ پاکستان کی بیٹی کو کوئی نہ کوئی تو ایسے ظاہر ایک صورت بن سکتی تھی، اگر سفارتی سطح پر بھی کوشش بروئے کار لائی جاتی تو کم سے کم یہ تو ہو سکتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ نے سزا دے دی تو چلے اب یہ سزا پاکستان کے اندر ہی بھگت لے، آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ تو یہ اس حد تک بھی ہمارے حکمرانوں نے کوئی کوشش نہیں کی، تو ظاہر ہے ان کے خاندان کا جو دکھ ہے وہ صرف ان کے خاندان کا نہیں، یہ پوری قوم کا دکھ ہے، یہ پورا ہمارا قومی دکھ ہے۔ بالکل صحیح، اور قومی المیہ اور ہمارے حکمرانوں کے اس حوالے سے چاہیے کہ وہ اپنا کردار اب بھی اگر ادا کر سکتے ہیں تو اس کو ضرور ادا کریں۔ سعید علی صاحب بہت شکریہ، ہم دعا گو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت یابی دے، انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی آپ سے ملاقات ہوگی۔ ناظرین، آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم نے کوئٹہ میونسپلٹی کے استقبالیہ میں 15 جون سن 1948 کو فرمایا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ خوددار لوگوں کی طرح اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، اپنے ملک کی وسائل کو ترقی دیں اور اپنی خوبیوں کو اجاگر کریں۔ آج بھی ضرورت ہے کہ ہم امریکی بالادستی سے خود کو نکالیں اور خوددار قوموں کی طرح، غیرت مند قوموں کی طرح امریکیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، کیونکہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی خودداری کا بھی تحفظ کرنا ہے، اپنی سرحدوں کا بھی تحفظ کرنا ہے اور اپنے عوام کا بھی تحفظ کرنا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ قائد کے اس فرمان پر ضرور غور کریں۔ احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔